درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. یہ ہے اصل آنے کا مقصد انسان کا دنیا میں. عباسی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں ڈاکومنٹری کے حساب سے, میڈیا کے حساب سے. یہ تو آپ کیونکہ روز ان سے ملتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا, لیکن ان کی خفتہ صلاحیتیں, کیونکہ یہ بطور ٹیچر ہیں, استاد ہیں, مدرس ہیں, تو بہت ساری باتیں آپ شاید نہ سمجھتے ہوں یا نہ پوچھتے ہوں, دل بھی چاہتا ہو یا یہ نہ بھی بتاتے ہوں, کیونکہ چھپنے والے آدمی ہیں, یہ درویش صفت آدمی ہیں. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. انٹرنیشنل شہرت یافتہ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. آئیے چلتے ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ, اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رب کا مطلب اللہ, ربی یسر کا مطلب ہوتا آسانی پیدا کر دے, یسر کا مطلب آسانی. ولا تُعَسِّرْ, وا مانے اور, لا مانے نہیں, تُعَسِّرْ پریشانی, ولا تُعَسِّرْ اور ہمیں پریشانی سے بچا. وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ, کہ جس کام کا ہم نے آغاز کیا ہے یا جس بات کا آغاز کیا ہے وہ بخیر و خوبی پائے تکمیل تک پہنچ جائے. تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. علم کے بڑھنے کی جو دعا ہے ربی زدنی علما, وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی. اچھا, تمام جو انبیاء آئے ہیں کم و بیش 1,24,000, تو ان سب نے دعا مانگی ہے. یعنی کہ جیسے سب سے پہلی دعا حضرت آدم اور حوا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور تمام انبیاء کی دعائیں منقول ہیں. تو یہاں کوئی مذہب کے اوپر کوئی لیکچر نہیں ہو رہا یا کوئی اس پہ مخاطبت نہیں ہے, لیکن محفل میں یا کسی بزم میں کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام اگر شامل ہو جائے تو برکت آ جاتی ہے, اور اگر اس میں وہ نام کوئی لے ہی نہیں تو وہ خیر اٹھ جاتی ہے وہاں سے. اچھا, خیر کا نہ ہونا شاید ہمارے لیے یہ ہے کہ جی ہم سے دولت چھن گئی تو یار اچھا نہیں ہوا. خیر کا مطلب اچھا ہی ہوتا ہے نا. خیر کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں, رزق کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ کھانا پینا. بابر بایش کوش کہ عالم دوبارہ نیست, کہتے ہیں کہ بھائی اب دنیا میں آ گئے ہو تو کھاؤ پیو مزے کرو, اب تھوڑی دوبارہ آنا ہے. لیکن ہمارا یہ عقیدہ مختلف ہوتا ہے. ہمیں قرآن نے, ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, محبوب خدا جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے یہ تعلیم اور تلقین فرمائی ہے کہ رزق جو ہے وہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے. رزق اولاد بھی ہے, رزق یہ ہنر بھی ہے, رزق عباسی صاحب بھی ہیں. یہ ایسا رزق ہے کہ جو دنیا سے ہو کے دین کی طرف جاتا ہے. یعنی کہ یہاں تک دیکھیے نا کہ دین اتنا فطری ہے ہمارا کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو وہ نماز کی تخفیف کر رہا ہے کہ بھائی اگر آپ بھوکے ہیں تو پہلے آپ جو ہے نا کھانا کھائیں پھر نماز پڑھیں. اب یہاں سے اگر آپ اس کو لے کر چلیں بات کو آگے, تو بات یہ بنتی ہے کہ دنیا سے ہی آدمی دین کی طرف جاتا ہے اور عشق مجازی کی طرف سے ہی عشق حقیقی کی طرف جاتا ہے. تو اب جب کوئی مجاز سے حقیقت کی طرف جو جاتا ہے نا, وہ بڑا پکا ہوتا ہے. تو آپ بظاہر ایک مجازی چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں جو عصر کا تقاضا ہے, اور اس کو آپ نے سیکھ کر اپنی عملی زندگی میں جانا ہے. اور جو کچھ بھی آدمی سمجھتا ہے, سیکھتا ہے, اس کو جب وہ اپلائی کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ شاید بہت سارے کمٹمنٹ جو اس نے کی ہوئے ہوتی ہیں اپنے سے, یا بہت سے عہد لیے ہوئے ہوتے ہیں اور دیے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے خود کوئی جب ڈاکٹر بنتے ہیں MBBS, تو پھر وہ ایک عہد ان سے لیا جاتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کریں گے جی ہم, اور یہ کریں گے اور لوگوں کے کام آئیں گے وغیرہ وغیرہ. اور یہ جو حالات ہیں یہ کب گویا کہ آپ سمجھتے ہیں. تو میں نے کہا جی میں کچھ زیادہ بات تو کرنے کا موقع بھی نہیں ہے, اور یہ اتنا ڈیبیٹیبل ٹاپک آپ نے دے دیا کہ سوال بظاہر بہت چھوٹا ہے, تو میں صرف ایک شعر کسی کا سنا دیتا ہوں. تو میں نے ان کو ایک شعر سنایا. وہ عباسی بھائی نے ابھی کہا کہ وہ گتھی والا شعر سنا دیں. وہ شعر یہ تھا کہ بہت مشکل ہے گتھی کا سلجھنا, بہت مشکل ہے گتھی کا سلجھنا, بڑی خوبی سے الجھائی گئی ہے. تو اب یہ جو خوبی گتھی کو الجھانے میں جو ہمارے ابن الوقت قسم کے لوگوں نے, اور زمیندار اور استحصال کرنے والا مزدور کا, کسان کا, وہ وڈیرہ شاہی نظام, وہ فیوڈل سسٹم جو ہمیں, یعنی کہ شادی ہوتی ہے نا بچی کو کچھ جہیز میں ملتا ہے, تو ہمیں جہیز میں یہ سارا ملا.
تو اب اس کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ تاریخ کی ایک غلطی یا تاریخ کی ایک کوتاہی وہ صدیوں پر محیط ہو جاتی ہے. تو وہ میں نے ابھی عرض کیا ان سے، شہزاد صاحب سے، بہت ہی طالب علمانہ، میں نے کہا کہ یہ جو ابھی غلطی ہوئی ہے نا تھوڑی سی، تو اس کا خمیازہ کم از کم ایک صدی میں یعنی کہ بھگتا جائے گا. تو ابھی شاید 75-76 سال ہوئے ہیں، تو ایک ربع صدی اور انتظار کر لیں. تو ربع صدی کا مطلب 25 سال. تو یہ میں آپ لوگوں کے لیے یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ یہاں سے جب انشاءاللہ عباسی صاحب کی اسسٹنس میں، اور عباسی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں ڈاکومنٹری کے حساب سے، میڈیا کے حساب سے، یہ تو آپ کیونکہ روز ان سے ملتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا. لیکن ان کی خفتہ صلاحیتیں، کیونکہ یہ بطور ٹیچر ہیں، استاد ہیں، مدرس ہیں، تو بہت ساری باتیں آپ شاید نہ سمجھتے ہوں یا نہ پوچھتے ہوں، دل بھی چاہتا ہو یا یہ نہ بھی بتاتے ہوں، کیونکہ چھپنے والے آدمی ہیں، یہ درویش صفت آدمی ہیں. تو ان کے سکھائے ہوئے جب باہر جائیں گے، یہاں سے نکلیں گے، آپ اس انسٹیٹیوٹ سے عملی قدم رکھیں گے جب اپنی زندگی میں، تو میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ جناب آپ یہ عہد باندھ لیں. آپ سب سے ملنے کا مقصد کوئی بہت ہی سنجیدہ گفتگو نہیں ہے، بلکہ اسی لیے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ عملی زندگی میں یہ ایک بات آخری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. یہ بات یاد رکھیے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. پہلی بات تو یہ ہے. رزق میں نے بتا دیا کہ صرف کھانا پینا نہیں ہوتا. اب یہاں رزق کے بڑے واسٹ معنی ہیں، یہ سنو بات، یہ بڑی واسٹ معنی ہے. ان اللہ یرزق، یرزق کا مطلب رزق پہنچانے والا. ان اللہ کا مطلب بے شک اللہ. ان اللہ یرزق، اللہ بے شک رزق پہنچانے والا ہے، رزق تقسیم کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے. وہ بھی کیسا؟ بغیر حساب. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب دیکھیں حساب وہ وہاں لے گا، لیکن یہاں رزق بغیر حساب دے رہا ہے. اور یہاں رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، آپ کو ٹیلنٹ دے رہا ہے، آپ کو موقع دے رہا ہے کہ جناب یہ سیکھیں اور ذرا نکلیں باہر. تو 3 ہی سوال ہونے ہیں آخرت میں. یہ جو ملا یا مولوی ہمارے اپنے قابل احترام ہیں ہمارے لیے، لیکن وہ بات بتاتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایسا تصور باندھتے ہیں کہ ایسے انٹولا سی آنکھیں ہیں، گھنگری والے بال ہیں، اور وہ تو بس ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے، ذرا آؤ بتائے گا تم کو. ایسا نہیں ہے. وہ پہلے مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے نا جی. پھر کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کہتا ہے قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. تو وہ قہار بھی ہے، وہ قدوس بھی ہے، یعنی بہت ہی مقدس ہے. قہاریو، غفار مغفرت کرنے والا ہے. تو قہار کے ساتھ غفار لگایا ہوا ہے، اور اللہ نے خود اپنے محبوب کے ساتھ بشیرم و نذیرہ لگایا ہوا ہے. تو دیکھیں خوشخبری پہلے دے رہا ہے، ورنہ وہ نذیرم و بشیرہ بھی کہہ سکتا تھا. تو بشیر کا مطلب خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا. تو بھائی اللہ مہربان پہلے ہے، اور جو آپ کو اس نے رزق دیا ہے، رزق کا مطلب بڑا واسط میں لے رہا ہوں، تو وہ آپ سے 3 سوال کرے گا آخرت میں. بس کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کن باتوں میں بتائی. 3 سوال کا جواب دینا مشکل پڑ جائے گا، جیسے ابھی ہمارے شہزاد صاحب نے کر لیا تھا کہ بھائی بتائیں شعور کب آئے گا. اور یہ تو بڑا ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے شعور کے لیے. تو پھر سمجھ لیں آپ لوگوں کے لیے کہ شعور کب آئے گا. ہاں، تو آپ کو اپنی زندگی کی راہ کس پہ چلنا ہے. تو اب آپ لوگ جا رہے ہیں، ہم کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اس میں جو ہے کوئی کراشن کوف لے کے نکل جائیں اور کوئی جھوٹ بولے تو اس کو اسی وقت مار دیں. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، اس سے تو اللہ نمٹے گا. آپ نے اپنا حساب دینا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اصلاح کل کا دور ہو گیا ختم، یعنی سب کی اصلاح کرتے پھرو. اصلاح کل کا دور تو ہو گیا ختم، اب ہے اصلاح خود کا دور. تو پہلے آدمی خود آگاہ ہو جائے تو خدا آگاہ بھی ہو جاتا ہے. یعنی جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. یہی فلسفہ خودی ہے علامہ اقبال کا. تو آپ خود کو پہچانیں کہ آپ کو یہاں بھیجا کیوں گیا ہے. کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو جو آپ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج ہیں آپ اس وقت، تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں اور یہ سمجھیں کہ ہمیں جس فیلڈ میں بھی اللہ نے موقع دیا ہم اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ یہ کام کریں گے. اور پیسہ میں بتاؤں آپ کو، پیسہ ایسی چیز ہے کہ جو یہاں لکھ دیا گیا ہے نا، کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. یہ میں آپ کو پورا اعتماد دلا رہا ہوں. اور بڑا پریکٹیکلی میں، یعنی کہ اگر میں بہت دیر بات کروں تو پتہ نہیں میری زندگی کے کتنے گوشے واہ ہوں گے جس سے میں پریکٹیکلی آپ کو بتاؤں، لیکن وقت نہیں ہے. کم وقت میں زیادہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. جس کا یہاں لکھ دیا گیا ہے نا رزق میں ساری چیزیں، وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس کا نہیں ہے وہ کوئی دلا نہیں سکتا. تو اگر کسی کی
60 سال کی عمر رکھی ہے 70 سال کی، تو اس کے ساتھ اس نے اس کا رزق بھی رکھا ہوا ہے، یہ جس کو آپ کھانا پینا کہتے ہیں، سانسیں اور رزق ساتھ چلتے ہیں۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، دنیا میں آتا ہے تو دو چیزیں ساتھ لاتا ہے، ایک خیر و شر کی قوت اور ایک سانسیں اور کھانا، کہ 5,700,000 سانسیں ہوں گی اور 10 ٹن رزق ہوگا، تو اب وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ اس کو ساتھ لے کے چلتا رہے گا نا قناعت کے ساتھ، تو وہ اللہ پہ توکل کر کے اگر، تو وہ بڑے آرام سے زندگی گزارے گا۔ اب اس کا دیکھیں گراف بنایا اب چھوٹا سا، یہ ہے، یہ خیر کی قوت ہے، یہ شر کی ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، خیر اور شر، شیطان لگا ہوا ہے نا ساتھ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بندہ غالب کا شعر پڑھے کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو آدمی کو تو خود اپنے اختیار میں ہے کہ وہ انسان ہو جائے، اگر وہ خود ہی انسان نہیں بن پائے گا تو پھر زندگی کا کوئی کام نہیں کر پاتا۔ تو اب دیکھیے خیر اور شر کو اٹھاتے اٹھاتے یہ ہوتا ہے، شر پیچھے چھوڑ دے تو آدمی یہاں آدم کی نسبت سے جیسی وہ پیدا ہوا، تو جیسے پاکستان ہے تو اس میں جو پیدا ہوا تو پاکستانی، ایران میں کوئی پیدا ہوا یا نسبتی کہلاتی ہے، یا نسبتی لگا دیں تو پازیٹیو کیس بن جاتا ہے، تو ایران میں پیدا ہوا تو ایرانی۔ اب آدم کی اولاد ہے، آدم کی نسبت سے پیدا ہوا تو آدمی، لیکن آدمی اور انسان میں فرق کیا ہے؟ غالب کے شعر میں جو یہ بات آئی کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، وہ یہ ہے کہ آدمی کے اختیار میں ہے کہ وہ آدمی ہونے کے بعد انسان بن جائے۔ تو یہاں سے جب وہ شر کی قوتوں کو مات دے کے اس کو پیچھے چھوڑ کے اور اٹھتا چلا جاتا ہے تو وہ انسان بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت کہا گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہنچ گئے وہاں تک تو کسی کا، یعنی کہ جبریل امین کا بس نہیں چل رہا، تو اس لیے ہم انسانیت تو یہاں ہے، اس سے ذرا سا آگے نکل جائیں اگر ہم، ہے نا جی، اس شیل سے دنیا کے، تو وہی اللہ نے ان کو رتبہ دیا اور وہ محسن انسانیت ہو گئے۔ وہ محسن مسلمانیت نہیں ہے نا جی، وہ محسن مومنات نہیں ہے یا مومن نہیں ہے، وہ تو وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین ہے، کہ ان کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور یہ بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی جو نہیں ہے۔ کسی کا شعر ہے کہ آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں جو زمانے ابھی نہیں آئے۔ تو آپ کا تو یہ کمال ہے، یعنی کمال انسانیت ہے ان کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ جب یہ میں نے خیر و شر بتایا نا، اب میں اس کو لاتا ہوں رزق اور عمر پر، یعنی کہ یہ جو آپ کا آتا ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے تو اس کی سانسیں اور رزق لکھا جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا بھی 5,700,000 سانسیں ہوں گی، اب وہ شروع ہو گیا چلنا نا، اب یہ رزق چل رہا ہے، یہ سانسیں چل رہی ہیں، چلتا جا رہا ہے۔ لیکن ایک جگہ اس نے اپنے آپ کو کہا کہ ارے میں تو جناب آفیسر ہو گیا ہوں، میں تو یہ سیٹ پہ بیٹھ گیا ہوں، اب اس نے جو ہے اندھا دھند شروع کر لیا کمانا حرام۔ اب وہ دیکھیں کیا ہوگا، رزق ہی پیچھے رہ جائے گا، پیسہ آگے آ جائے گا۔ تو اب آخری بات کر رہا ہوں آپ سے، آپ کے آبزرویشن میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے، آئے ہوں گے، سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ ان کے گھر والے ان کے لیے کہہ رہے ہیں بھائی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یار چارپائی پر یا بستر پر ہیں گزشتہ کئی برسوں سے اور ان کی سانس نہیں نکل رہی، گھر والے بھی بیچارے عاجز آ کے کہتے ہیں کہ ان کی مشکل آسان ہو جائے، ہے نا جی، اور کہتے ہیں بس آپ دعا کر دیں کہ ان کی مشکل آسان ہو جائے۔ بڑی بات ہے، بڑی اچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ اب وہ سانس تو لے رہا ہے لیکن اب نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنا رزق جو ہے نا، جو اس کے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ رکھا تھا پیرلل، وہ اپنی چالاکی سے پہلی کما کے بیٹھ گیا۔ اب سانسیں تو باقی ہیں اور رزق ختم ہو گیا۔ 5,700,000 سانسیں تھیں اور 10 ٹن رزق تھا، اور عمر جو ہے بالفعل 80 سال تھی، اس نے 60 سال میں یا 70 سال میں یہ سارا رزق ختم کر دیا۔ اب اور رزق رہ گیا پیچھے، سانس آ رہی، تو سانس یہاں تک تو آنی ہے، تو وہ جب تک نہیں جائے گا جب تک کہ وہ حساب دے کے نہیں جائے گا۔ تو یہ بات میں نے اس لیے ذرا سا، کیونکہ بہت پریکٹیکل باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، تو کیونکہ قرآن جو ہے وہ ایسا کوڈ آف لائف ہے جس کو انہوں نے بھی مانا ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے جو آپ ہنر سیکھ رہے ہو، اس میں یہ سب 2-3 منٹ کا ان کو بریف کریں کہ آپ اس میں اپنی کیا وقار بنا سکتے ہو، کیا مقام بنا سکتے ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو گوشتگزار کریں اس کی پاور کتنی، کیونکہ یہ انٹرنیشنل جاتے ہیں، پوری دنیا دیکھتے ہیں، اور اسی میڈیا کے تھرو ان کی سب چیزیں تشہیر ہوتی ہیں۔ پہلے تو کبھی کبھی کتاب سالوں میں پھیلتی تھی، اب تو اسی دن پھیل جاتی ہے۔ بے شک۔
اچھا جی، یہ بھی معاملہ ہے کہ اس کو میں اگر لے جا کے جوڑوں بہت ساری مثالوں سے تو بڑی دیر تک بات ہوتی رہے گی۔ میڈیا کا جو کردار ہے اور اس عوام اور میڈیا کے درمیان جو واسطہ ہے وہ آپ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے خبر جو ہے وہ آدمی اپنے لیے نہیں سنتا، اپنے لیے بھی سنتا ہے، اپنے لیے ہی نہیں سنتا، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور خبر جو ہے وہ کیسے پھیلانی ہے، اس کے کیا دور رس اثرات اچھے یا برے ہے نا جی، وہ آ سکتے ہیں، یہ آپ کو میڈیا پرسنس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری اس رپورٹنگ سے یا میری اس خبر سے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جھوٹی خبر دیں۔ یقیناً اگر کسی نے کہیں بم بلاسٹ کیا ہے تو آپ نے تو نہیں کیا، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا نہیں دکھانا۔ بات یہ ہے، بات اس طرح ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے نا وہ ایک ایسے تنگ راستے کی طرح ہے کہ ایک بندے کے نکلنے کی گنجائش ہے اور دونوں طرف جو ہے وہ خاردار جھاڑیاں ہیں، اور اب آپ نے ایسے گزر کے جانا ہے یہاں سے کہ آپ کا جو ہے نا دامن بھی جو ہے کسی کانٹے سے نہ الجھے، تار تار نہ ہو اور آپ گزر جائیں۔ یہ دنیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ ہے دنیا، ایسے بچ کے چلو۔ اب میڈیا جو ہے ہم اس وقت جس کیفیت میں صورتحال میں دیکھ رہے ہیں، یہ میڈیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی چل رہا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ تمام انبیاء کرام بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خطبے میں آپ کے آنے کی گواہی دے کر جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں میڈیا ہے نہیں، میڈیا ہے، خبر آ رہی ہے نا جی، کتنی بات ہے، جس کو الطاف حسین علی کہہ رہا ہے کہ بھئی ادا خاک بطحاں نے کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلوئے آمنہ سے حویدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ اب اس سے اچھی بڑی خبر کیا ہو سکتی ہے، مجھے بتائیں۔ اتنی سچی خبر کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے خیال کوئی ہزاروں سال پہلے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ پروفٹ آ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ کوئی 450-500 سال کا وقفہ ہے۔ اب کوئی ایسا ہے آپ میں کہ جو کل کی پریڈکٹ کر کے آج خبر دے سکتا ہو؟ بتائیں مجھے آپ ان میں سے۔ یہ ہے میڈیا۔ اور پھر میڈیا جو ہے وہ ایک میڈیم کا نام ہے، میڈیم کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک خاص میڈیم ہے جس کا کہ خاص لوگ ہی جو ہے منبع اور صادق ہوتے ہیں، اور اب وہ میڈیا کا وہ والا یعنی کہ جو سافٹ ویئر ہے وہ ختم ہی کر دیا اللہ نے، اور وہ ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد خاتم النبیین بنا کے بھیجا، اور اب اس کا سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ تو دیکھیں یہ بھی ایک میڈیم ہے، وہی بھی علم کا اور خبر کا۔ تو اب جس کی خبر وہ دے رہے ہیں آ کے اور وہ ہو جائے ویسا ہی، اور جن کے لیے خبر دی جا رہی ہے وہ کتنا سچا ہوگا پھر، اور پھر وہ جو کہہ کے چلا جائے، تو پھر تو جو نہیں بھی مانتے ان کو ماننا پڑتا ہے، جن کا میں نے کہا مستشرق، تو وہی بات ہے کہ وہ مانے نہ مانے، لیکن آپ سب کے لیے رحمت ہیں، کہ آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں جو زمانے ابھی نہیں آئے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنایا تھا۔ اب میڈیا کا کردار یہ ہے کہ آپ کو احادیث جو ہے وہ بھی میڈیا ہے، آپ کے بعد کمپائل ہوئی، قرآن خود آپ نے اپنی زمانے میں جس طرح کمپائل کر کے پھیلایا، تو میڈیا اصل تو میڈیا دو چیزوں کا نام ہے جو میں سمجھتا ہوں، طالب علمانہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میڈیا کا دو ہی کام ہے، تفہیم اور ابلاغ۔ تفہیم آپ کا جی آپ کا فہم اگر کلیئر نہیں ہوگا، اگر آپ کرسٹل کلیئر نہیں ہوں گے کسی معاملے میں، تو آپ کسی کو کلیئر کیسے کریں گے؟ پہلی بات تو یہ 4 کتابیں 4 ابلاغ، جی ایسے ہی ہے جی چاروں کتابیں ابلاغ ہیں، اور پھر اس کی تفہیم اگر ہو جائے تو پھر تو کیا کہنے، یعنی کہ آدمی پڑھ لے اور پھر سمجھ لے تو پھر تو کیا کہنے، تو پڑھ تو لے کم از کم۔ تو اب میڈیا یا یہ جو آپ کا کام ہے صحافت، یہ دو ہی چیزوں کا نام ہے، میں نے آپ سے عرض کیا، ایک تفہیم کا مطلب خود پہلے سمجھ لے، فہم، اور پھر اس کا ابلاغ ایسا کرے کہ دوسرے بھی سمجھ لیں، تو یہ ہے آپ کا کام۔ اور تفہیم کا لفظ مجھے آج ڈاکٹر صاحب سے سمجھ آیا، یہ ہوتے ہیں ٹیچر اور یہ ہوتے ہیں استاد۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ اگر آپ اپنے کام سے کمیٹڈ ہو جائیں اور اس کی اصل کو اور اس کی غرض و غایت کو سمجھ لیں،
تو میں سمجھتا ہوں آپ کا تو کام کرنا ہی اتنا آسان ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے یار یہ تو میرے لیے تو ایک 3D دنیا کھل گئی. یعنی کہ وہ چشمہ لگا کے جب وہ دیکھے اسکرین پر تو لگتا ہے کہ یہ تیر میری طرف ہی آ رہا ہے. تو وہ 3D چشمہ آپ کو دیا جا رہا ہے. وہ جب آپ لگا لیں گے تو کائنات آپ کو دیکھ رہی ہوگی, لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی ہوگی کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ 3D چشمہ آپ کو مل رہا ہے. اور اس کائنات کی جو رنگینی ہے, کائنات ایک آئینہ خانے کی طرح ہے جس میں ہر طرف سے گلیکسیز سے نور بھی آ رہا ہے, روشنی بھی آ رہی ہے, دھوپ بھی ہے, سایہ بھی ہے, غم بھی ہے, خوشی بھی ہے, عشق بھی ہے اور سوز بھی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان کو آپ نے کیسے ہائی لائٹ کرنا ہے, لیکن اس کی آپ حیت کو اور ماہیت کو تو نہیں بدل سکتے جو بھی کام ہے. یعنی کہ عشق کی ماہیت کو آپ بدل کے شیطان کو نہیں دے سکتے کہ بھئی تم لے لو یار, تم عشق کر لو. اس کا تو کام ہی یہ نہیں ہے. یہ تو کام انسان کا ہے جو خواجہ میر درد فرما رہے ہیں. وہ عبادت اپنی جگہ ہے, لیکن وہ بھیجا کیوں ہے؟ تو دیکھیں خواجہ میر درد فرما رہے ہیں, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. یہ ہے اصل آنے کا مقصد انسان کا دنیا میں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. کروبی کہتے ہیں فرشتے کو. تو فرشتے تو ایسے ہیں کہ ایک فرشتہ جو ازل سے پہلی دفعہ رکوع میں گیا تھا وہ شاید ابھی تک رکوع میں ہی ہے, اور قیامت تک شاید اس کا رکوع پورا ہو. ایسی عبادت ہو رہی ہے اس کی. تو اس کو کیا ضرورت تھی کہ جناب ہم اس کی عبادت کریں تو اس کی کوئی ہم محبوبیت میں اور اس کے الہیت میں کوئی ہم گویا کہ اضافہ کر پائیں گے؟ کوئی نہیں کر پائیں گے. اس کو تو ہماری حاجت ہی نہیں ہے. یا ہم اس کو نہ مانیں تو کیا اس کی الہیت کم ہو جائے گی؟ اس کا ہونا تو ایسا ہے کہ کائنات خود گواہی دے رہی ہے کہ وہ ہے نا جی. تو یہ مقصد ہے کہ میڈیا کا کردار یہ ہے اصل میں آپ کا کہ کیا نہیں دکھانا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ آپ نے جھوٹ دکھانا ہے, کیا نہیں دکھانا اور آپ نے کیا کرنا ہے. تو بس اس کو اگر آدمی سمجھ لے, بنیادی نکات ہیں یہ دو جو میں نے آپ سے. تو اب اگر وہ تفہیم کرے گا اور کرائے گا تو پھر ابلاغ جب ہوگا تو خبر لگے گی, ہے نا. جو خبر کے بارے میں ایک بات بڑا ایک شگفتہ سا جملہ ہے کہ بھئی خبر بنتی کب ہے. تو اب یہ خبر نہیں بنتی کہ صحافیانہ بیان کے جناب وہ دیکھیے بڑی تیزی کے ساتھ یہ موٹر سائیکل آئے اور دیکھیے اس نے سگنل توڑ دیا, یار یہ کیا بات ہے بھائی. یہ تو نہیں خبر. یہ کہتے ہیں کہ اگر کتا انسان کو کاٹ لے تو خبر نہیں بنتی, آدمی کتے کو کاٹ لے تو خبر بنتی ہے. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یار ہم نے خبر بنانی کیسے ہے. اور حالانکہ کتنی مزاحیہ کیفیت ہے کہ یار ایک آدمی نے کتے کو کاٹ لیا, اب آپ نے اس کو کیسے پھیلانا ہے, یہ آپ کا کام ہے. سر انہوں نے اپنی شاعری کے اندر شاہین کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے, تو اس کے حوالے سے ذرا اس کا فلسفہ میں چند بتاتے ہیں آپ شاہین کا. یار دیکھیے میں ابھی عرض کیا کہ علامہ پہ پورا سیمینار ہو سکتا ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں. آپ نے شاہین کو لے لیا, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے خودی کا لفظ دے کر جا چکا ہوں. خودی کا جو لفظ تھا اور شاہین کا جو لفظ ہے, بہت سارے استعارے ان کے یہاں ہیں, لیکن میٹافر جس کو آپ کہتے ہیں استعارے کو, اور نظریہ جس کو آپ کہتے ہیں, نظریے میں اور استعارے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور علامہ نے دونوں چیزوں کو اختیار کیا اور اس کو کامل کر دیا. جیسے کہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ نے کہہ دیا تھا نا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ہے نا جی, ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. تو وہ کامل کر گئے دو الفاظ کو. اب آپ نے ایک تو شاہین کی بات کی ہے, میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. شاہین جو ہے استعارہ ہے کیا, اور شاہین استعارہ ہے مردانگی کا. شاہین استعارہ ہے خود اپنا رزق تلاش کر کے کھانے کا. شاہین استعارہ ہے ان تمام یعنی کہ لگے بندے راستوں پر چلنے کے بجائے وہ اڑنے والی بات ہے اس کی, وہ چلتا نہیں ہے, اڑتا ہے. دوسری بات مردار نہیں کھاتا. تیسری بات یہ ہے کہ بڑی دور سے اپنا رزق تلاش کر لیتا ہے نا جی. چوتھی بات یہ ہے کہ عام لوگوں کے درمیان نہیں رہتا, یعنی کہ عام پرندے گھونسلے بناتے ہیں وہ بھی بناتا ہے, بڑی اونچائی پہ بناتا ہے نا جی. ہاں, اور پھر وہاں سے آیا بھی کہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں, ہے نا. تو شاہین کو ایسا استعارہ ایک تو میٹافر انہوں نے بنا دیا. دوسرا ایک جو نظریہ ہے وہ تھیوری جس کو آپ کہتے ہیں, اس فلسفے کو تھیوری بنا دیا انہوں نے, اور وہ ایک لفظ ہے خودی. خودی کا لفظ جیسے ہی کوئی استعمال کرے گا اب تو اس کا مان خیال جو ہے علامہ کی طرف جائے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ خودی کا لفظ آئے اور علامہ کی طرف دھیان نہ جائے. تو ایک لفظ کو امر کر گیا وہ شخص. تو خودی جو ہے وہ فلسفہ ہے,
اور خودی کا جو لفظ ہے وہ پہلے ایروگینٹ جو ہوتا ہے نا بندہ، اور یا کوئی نرگسیت کا شکار ہوتا ہے اور خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے دوسرے کو اور مغرور ہوتا ہے، نگیٹو معنوں میں تھا. اس نے پازیٹیو کر دیا لفظ خودی کو، اور اس نے یہ کہا، قرآن میں جو ایک آیت ہے جس کا اردو ترجمہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ جس نے خود کو پہچانا یا جو خود آگاہ ہو گیا وہ خدا آگاہ بھی ہو جاتا ہے. تو جو خود کو پہچان لیتا ہے وہ خدا کو بھی پہچان لیتا ہے. یہ ہے فلسفہ خودی اس کا. تو اس نگیٹو چیز کو جو غرور میں یا پندار میں یا ایک نگیٹو اس میں آتا تھا خودی کا لفظ، اس نے پازیٹیو کر دیا. وعلیکم السلام بھائی. سوری کون سا؟ ڈاکومنٹری میکنگ. جی جی، عباسی صاحب سے زیادہ بہتر آدمی کون ہوگا جو آپ کو ڈاکومنٹری پڑھا رہا ہے. یا آپ اس پر جتنا ناز کریں فخر کریں یہ کم ہے. اور کل آپ جا کے جب بتائیں گے کہیں کہ ہم نے سلیم عباسی صاحب سے ڈاکومنٹریشن یا ڈاکومنٹری اور وہ ہم نے سیکھی ہے، تو وہ آپ کا یہ کہنا ہی کافی ہوگا. یہ میں سمجھ چلیے بخیر. آپ کیونکہ پریکٹیکل لائف میں جا رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا وہ آگے آپ کو کہیں ایکسپیرینس کرنی پڑے گی، جو شاید آپ کا بیٹر ایکسپیرینس بھی بن سکتا ہے. وہ میرے استاد نے مجھے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی. میں بھی سوال آپ کی عمر میں ہوتے ہیں تو سوالات بہت ہوتے ہیں اصل میں، اور وہ نوجوان رک نہیں پاتا ہے یقیناً. تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ ہمیں خبر میں یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا نہیں دکھانا ہے نا جی. تو ایک بات یہ بھی ہوتی ہے جب لکھے آدمی تو وہ سوچے کہ مجھے کیا نہیں لکھنا، اور دوسری بات یہ کہ جب بولے تو آدمی کہے کہ یار مجھے کیا بولنا ہے. اس میں یہ بات خود آ جاتی ہے کیا نہیں بولنا. اب ہم آپ کو کوئی کنڈیم نہیں کر رہے، لیکن کیونکہ اب آپ سے یہاں سے پریکٹیکل لائف میں جا رہے ہیں تو یہ چیز ذرا سی صحافت میں یا اس میں ذرا سا آپ سمجھیں. ڈاکومنٹری کی جو آپ نے بات کہی ہے اس کا کما حق اور جو حق با حقدار رسید جس کو کہتے ہیں کہ اس سوال کا جو حق ہے وہ عباسی صاحب ہی اس کو دے سکتے ہیں جس کا جو ڈومین ہوتا ہے، اور وہی آپ کو یہاں پڑھا رہے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ڈاکومنٹری میں اور عام انٹرویو میں عباسی صاحب شاید زیادہ بہتر، شاید میں اپنے لیے لگا رہا ہوں کہ میں شاید اتنا نہیں سمجھ رہا. عباسی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ شاید میں درست ہوں یا نہیں. اس کو یہ تردید بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سیکنڈ بھی کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکومنٹری کا جو کانسیپٹ ہے وہ انٹرویو سے تھوڑا مختلف ہے. ڈاکومنٹری کسی کی بن رہی ہو جس کو آپ بایوگرافی کہہ سکتے ہیں. ڈاکومنٹری اصل میں مظاہر فطرت اور سیرگاہیں اور ان جگہوں کو ایکسپلور کرنا کیمرے کے ذریعے جہاں آپ نہیں جا سکتے یا لوگ عام طور پہ نہیں جاتے. میں شاید غلط کہہ رہا ہوں تو آپ ذرا سا مجھے گائیڈ کیجیے گا. انٹرویو میں بھی گویا کہ ڈاکومنٹری میں آپ انٹرویو کو اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے، لیکن انٹرویو میں اور ڈاکومنٹری کے دوران جو انٹرویو کرنا ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے اس کے بنیادی سوالات میں یہ ہرگز نہیں آتا کہ اس کے دکھ سکھ اور اس کے وہ تو ہر آدمی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. بات یہ ہے اب جو ہوتا کیا ہے کہ اب علامہ اقبال پھر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل. یاد رکھیے یہ جو جگہ ہے نا یہ شیطان کا منبع ہے، اور دل جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے. اور شاعر کو دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں. انسان کو جیسے خیر و شر کی ملی ہوئی نا ساری قوتیں. اب علامہ یہاں سے آتا ہے. دیکھیے بہتر ہے دل کے پاس رہے یا ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو وہ عقل کو تنہا چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے، دل کو نہیں کہہ رہا. تو شاعر کا تعلق دل سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کچھ دل ایسے چن لیتا ہے کہ شاعر پیدا ہوتا ہے بنایا نہیں جاتا. لیکن تین چیزیں ہوتی ہیں. جب وہ بہت ہی شروع میں کہتا ہے کچھ تو اس طرح ہی بولتا ہے جیسے بچہ تتلا کے بولتا ہے، یا صرف اشاروں میں، یا ماں کا نام پہلے ماں یا ماما کر رہا ہوتا ہے. تو جب وہ بولنا شروع کرتا ہے اللہ کے حکم سے شعر میں تو وہ تتلا ہوتا ہے. اس وقت تتلا پن ہوتا ہے، توتلا جیسے بولتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی. شاعر جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جب شروع کرتا ہے تو وہ ٹوٹی پھوٹی کرتا ہے. پھر جب شعور بیدار ہوتا ہے تو پھر وہ جب ڈرافٹنگ کر رہا تھا وہ کرافٹنگ میں آ جاتا ہے. اور جب اور تھوڑا وہ شعور اس کا بیدار ہو جاتا ہے تو پھر پالشنگ پر آ جاتا ہے. تو پھر اس کی شاعری پالش ہو جاتی ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہ دھوکہ ہی کھائے گا کم وقت وہ شعر کہے گا. تو 13 سال کی عمر میں کیا دھوکہ کھائے گا، کیا عشق کرے گا. تو ایسا بھی ہے، ایسا ہی نہیں ہے.